وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، انہم هم المفسدون، یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں۔ ولیکن لا یشعرون، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق اور مالک کے لیے، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا کر اس کا حقیقی حق ادا کیا ہے۔ اعزائے کرام، یہ جو آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک ایسے خطرناک گروہ کا تذکرہ کیا، کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے ظاہری طور پر تو اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، ظاہری طور پر تو وہ لوگوں کو مسلمان مومن نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ مومن نہیں، حقیقت کے اندر وہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں اور اسلام کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں۔ اصطلاح کے اندر اور لغوی اعتبار سے یہ منافق نافقہ سے نکلا ہے۔ نافقہ ایک جنگلی جانور ہے، یربوع کہتے ہیں۔ اس کے رہنے کے لیے جو مسکن، جو بل ہے، اس نے 2 سوراخ رکھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو نظر آنے والا ایک سوراخ ہے کہ یہاں پر اس کا مسکن ہے، یہ یہاں پر ٹھہرتا ہے، جبکہ حقیقت کے اندر جب اس کو پکڑنے لگتے ہیں تو وہ دوسرے سوراخ سے جو اس نے چھپا کر رکھا ہوتا ہے وہاں سے نکل جاتا ہے اور اپنے گھر کے 2 سوراخ بنائے رکھتا ہے۔ وہاں سے یہ لفظ نافقہ سے منافق نکلا۔ جس طرح اس نے اپنے گھر کا ایک دروازہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے اور ایک دروازہ چھپا کر رکھا ہے جہاں سے وہ مشکل حالات کے اندر نکل جاتا ہے، اسی طرح منافق بھی ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کو ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن جب کوئی موقع آتا ہے لڑائی کرنے کا، اسلام کے حوالے سے اپنا مال پیش کرنے کا، اپنی جان پیش کرنے کا، تو وہ اس وقت دوسرے راستے کی جانب چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس وقت مسلمانوں کے راستے پر نہیں چلتا، تو اسے منافق کہتے ہیں۔ اصطلاح کے اندر جو ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھے جبکہ حقیقت کے اندر کافر ہو، جبکہ حقیقت کے اندر اس کا دل ایمان کو تسلیم نہ کرے، تو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اور ظاہری طور پر لوگوں کو خیر دکھلاتا ہے کہ میرے اندر بہت خیر ہے، جبکہ حقیقت کے اندر وہ شر کا پتلا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ شر کا مصدر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ المنافقون اس کے اندر ذکر فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اللہ کے نبی جب ان منافقین کو آپ دیکھیں گے نا تو ان کے اجسام آپ کو عجیب لگیں گے اور آپ ان کی باتوں سے حیران ہو جائیں گے، یہ اس طرح کی باتیں کریں گے كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، لیکن اللہ رب العزت نے آگے تنبیہ فرما دی، هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ، ان کی باتوں سے تعجب میں نہیں آنا، یہ حقیقت میں تمہارے دشمن ہے اور ان سے بچ کر رہنا ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کرے گا، اللہ رب العزت ان کو مارے گا۔ تو
تو یہ نفاق ہے، اور جو اس کو اختیار کرتا ہے اسے منافق کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان المنافقین هم الفاسقون، کہ یہ جو منافق ہیں یہی حقیقت کے اندر فاسق ہیں، ان لوگوں کو ہی فاسق کہتے ہیں جن لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں، آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو بھی منافق ہوگا تو بس اس پر کفر کا فتویٰ لگاتے چلے گئے اور اس کو جہنم کے اندر پہنچا کر چھوڑنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی اقسام ہے، ایک اعتقادی منافق ہے اور ایک عمل منافق ہے۔ اعتقادی منافق کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے عقیدے کے اندر نفاق ہوتا ہے، وہ اسلام لایا لیکن اسلام کا دعویٰ اس نے اپنی زبان سے کیا، اپنے دل سے اسلام کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ ظاہری طور پر تو اسلام کو فیور کر رہا ہے، اسلام کو اپنا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ اسلام کو اپنا نہیں رہا بلکہ اپنے دل میں اسلام کے بارے میں کینہ چھپائے ہوئے ہے، حقیقت کے اندر وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ان لوگوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، اور یہ لوگ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ یہ منافق ہوا ہے جو اسلام سے خارج ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ ایک درجہ ہے کفار کا جو اسلام کو تو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن وہ علل اعلان نقصان پہنچاتے ہیں، سب کو پتا بھئی یہ کافر ہے، اس سے بچ کر رہنا ہے، لیکن منافق اس سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ ظاہری طور پر اسلام کا وعدہ ہو رہا ہوا ہے، ظاہری طور پر مسلمان ہے، اور حقیقت کے اندر مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں اکٹھے جمع کرے گا۔ یہ ہے اعتقادی منافق، اور ایک ہے عملاً منافق کہ دل سے اس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، دل سے وہ اسلام لے کر آیا ہوا ہے اور اسلام پر مطمئن ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے، کبھی کبھار کوئی ایسا کام کر لیتا ہے جو کام نفاق سے ملتا جلتا ہوتا ہے، کہ وہ کام کرنا منافقین کی علامت ہوتی ہے، تو اس کو ہم اعتقادی منافق نہیں کہیں گے، اس کو ہم عملاً منافق کہیں گے۔ مثال کے طور پر منافق کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو ایک مسلمان مرد ہے، مومن ہے، وہ کبھی جھوٹ بول لیتا تو یہ اس نے منافق والا ایک عمل اپنایا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اعتقادی منافق نہیں کہہ سکتے۔ عملی منافق جو ہوتا ہے اس کا نفاق اصغر ہوتا ہے، اور جو اعتقادی منافق ہے اس کا نفاق اکبر ہے، اور وہ ادارہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، اللہ رب العزت نے اس بیماری کو زیادہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر عبداللہ بن ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے آپ پر ایمان لے کر آئے، کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 سے زیادہ تقریباً 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو پایا جو اپنے آپ کو نفاق سے بچاتے تھے، جو اپنے نفس کے اندر نفاق کے ہونے سے ڈرتے تھے۔ کلہم یخاف النفاق علی نفسی، ان میں سے ہر ایک اس بات سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ نفاق کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کیا، یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی باری آئی تو جنگ بدر میں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑے، جنگ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، خندق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور مسلمان کرنے کے لیے کفار کو آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے۔ یہ بھی نفاق سے اتنا ڈرتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے
حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے رازدان تھے، اللہ کے نبی کے رازدان تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو کچھ منافقین کے نام بتلائے کہ یہ منافق ہیں، تو اب اللہ کے نبی کے رازدان تھے تو کسی کو بتا تو نہیں سکتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حذیفہ تو مجھے منافقین کے نام تو نہیں بتلا سکتا، لیکن مجھے اتنا بتا دے کیا میرا نام منافقوں کے اندر تو نہیں ہے، صرف مجھے اس بات کی خبر دے دے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مفسرین لکھتے ہیں بیشتر مقام پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو ایک مشورہ دیا اور اللہ رب العزت نے اس مشورے کو قرآن اور حکم بنا کر نازل فرما دیا۔ وہ عمر کے جب گلی سے چلتا تھا تو اس گلی کے اندر شیطان بھی آنے سے ڈرتا تھا۔ جن کے اسلام لانے کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن کو اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، وہ بھی اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرے اندر نفاق پیدا نہ ہو جائے اور میں منافقوں سے شمار نہ ہو جاؤں۔ یہ اس قدر غلط اور گمبھیر علامت ہے، اس قدر بڑا گناہ ہے اور اس قدر یہ بری علامت ہے کہ صحابہ کرام اس بات سے ڈرتے تھے ہمیں اپنے نفسوں کے اندر ہمارے نفسوں کے اندر نفاق پیدا نہ ہو جائے۔ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کے اوراق کی چھان بین کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی وہ منافق ہیں جن کی دسیسہ کاریوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ نہ رہے۔ اگر بدر کے اندر یہ منافقین آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر فریب سے چھوڑ کر چلے گئے۔ جنگ احد میں انہوں نے نقصان پہنچایا، جنگ خندق کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے والے تھے اور بہانے لگا کر جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں ہمارے گھر غیر محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے سچے قرآن میں سب سے سچی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی بتایا، وما ہی بعورا، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، ان یریدون الا فرارا، ان کا مقصد تو صرف جنگ سے بھاگنا تھا، یہ اس وجہ سے بہانے لگا رہے تھے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی ان صحابہ کرام نے کی، ان منافقین نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں منافقین کرتے رہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اما عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت بھی ان منافقین نے لگائی۔ کتنے گمبھیر کام ان منافقین نے کیے، اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے ان کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا اور ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ ان منافقین کی چند علامات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی علامت تو یہ کہ یہ جھوٹ بہت بولتے تھے، یہ جھوٹ بہت زیادہ بولتے تھے۔ اللہ رب العزت نے سورہ منافقون کے اندر فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ رب العزت اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافقین آپ کو جھٹلانے والے ہیں، یہ آپ کو دل سے رسول نہیں مانتے، یہ اسلام کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، آپ پر ایمان تو لے کر آئے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ آپ کو مانتے نہیں ہیں۔ انہم لکاذبون، یہ بہت جھوٹے ہیں۔ اور یوم یبعثهم اللہ جميعا فیحلفون له كما یحلفون لكم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون، فرمایا جس دن اللہ رب العزت ان لوگوں کو اٹھائے گا، محشر کا دن ہوگا، فیحلفون له، یہ ادھر بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح آپ دنیا میں قسمیں کھاتے ہیں نا، اور سمجھے کہ ہم کسی پلے پر پہنچ گئے ہیں، ہمیں کوئی پکی بات مل گئی ہے، لیکن فرمایا انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں۔ اور پھر صرف جھوٹ بولنا ہی ان کی علامت نہیں، دھوکہ دینا بھی ان کی بہت بڑی علامت ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے کا وقت آتا ہے، جب اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے کا وقت آتا ہے، جب ان کا وقت مانگا جاتا ہے تو اس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت سے عہد کر لیتے ہیں
اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ رب العزت کے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیتے ہیں لَإِنَّ آتَانَا مِن فَضْلِهِ، اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں مال عطا کر دے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا، بہت مال دیا اپنے فضل سے۔ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ رب العزت نے مال دے دیا تو اس کے اندر بخل کرنا شروع ہو گئے، اپنے وعدے کو توڑ دیا اور غداری کر لی۔ یہ منافقین کی علامت ہے، اور دھوکہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ رب العزت کو دھوکہ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ان لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، حقیقت کے اندر یہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور زمین کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت کے اندر اپنے ذہنوں میں یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فساد پیدا نہیں کر رہے، ہم تو لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین کے اندر فساد پیدا نہ کرو، دنگا نہ مچاؤ، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم فساد پیدا کرنے والے نہیں، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا الا انہم هم المفسدون، یہ اصلاح کرنے والے نہیں، یہ فساد پیدا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بہت برا بھلا کہنے لگے، خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا تو انہوں نے ان کو نہ چھوڑا، صحابہ کرام کو برا کہنا شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان لوگوں کو کہا جاتا نا کہ اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے کر آئے۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، کیونکہ اس وقت وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تھے، یعنی اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایمان لے کر آئے۔ تو کہتے انؤمن کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ، کہتے ہم اس طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ نعوذ باللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے وقوف کہنے لگے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ان کو کھری کھری سنا دی اور فرمایا الا انہم هم السفہاء، روئے زمین پر رہنے والوں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے مسلمانوں، سن لو، انہم هم السفہاء، یہ منافق ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر یہود سے دوستیاں نہیں باندھتے تھے، ان سے دوستانہ تعلقات قائم کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، ان منافقین کو اس بات کی خوشخبری سنا دو، یہ خوشخبری سنانا بطور استہزاء ہے، بان لهم عذابا الیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، چاہیے تو یہ تھا کہ اگر انہوں نے دوستی کرنی ہے، اگر انہوں نے عہد نبھانے ہیں، دوستانہ تعلقات قائم کرنے ہیں، تو یہ مومنوں سے ایسے تعلقات قائم کرتے، لیکن الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ کافروں کو دوست بنا رہے ہیں، مومنوں کے علاوہ بنا رہے ہیں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور پھر یہیں تک بس نہیں، ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ نماز کے اندر بہت سستی کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی سستی ہیں، کیا ہم نماز پڑھنے آتے وقت سستی نہیں کرتے؟ اذان ہونے کے بعد ہمارا کاروبار بند نہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اذان ہونے کے بعد میری دکان کھلی رہتی ہے یا بند ہو جاتی ہے؟ کیا میں اذان سن کر مسجد میں آ جاتا ہوں؟ میں نماز کے اندر سستی اگر کروں تو یہ منافقین کی علامت ہے، میرے اندر منافقین کی علامت آ جائے گی۔ تو ان چیزوں کو سنیں، ان پر عمل کریں کہ ہمارے اندر کی منافقین کی علامت نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین،
کہ جو سب سے بھاری نمازیں ہیں نا منافق پر، وہ صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء ہے۔ ایک فجر کی نماز اس پر بہت بھاری ہے اور ایک عشاء کی نماز بہت بھاری ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو دن میں ساری نمازیں پڑھتے ہوں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھتے ہوں گے، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں؟ تو فرمایا یہ منافقین کی علامت ہے۔ یہ منافق پر یہ دو نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں کہ وہ فجر کی نماز اس پر بھاری ہے اور عشاء کی نماز اس پر بھاری ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان خشوع خضوع نہیں ہوتا۔ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ لوگ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہیں لیکن خیالات نماز کی طرف نہیں ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہیں لیکن نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہونا چاہیے وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ فرمایا یہ منافقین کی نماز ہے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور یہ نماز کی طرف آتے ہیں مگر یہ بہت سست ہوتے ہیں۔ سستی صرف یہ نہیں کہ نماز ادا کرتے وقت سست ہو گئے اور نماز اچھے طریقے سے ادا نہیں کی، بلکہ سستی یہ بھی ہے کہ اذان ہو گئی، ادھر مسجد کے اندر تکبیر ہو رہی ہے لیکن آدمی نماز کے لیے نہیں آ رہا، یہ بھی نماز کے اندر سستی ہے۔ ادھر مسجد کے اندر اذان ہو گئی ہے لیکن آدمی کسی کاروبار کے اندر دوسرے کام کے اندر نکلتا جا رہا ہے، یہ بھی نماز کے اندر سستی ہے۔ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا لیکن میں اپنے موبائل کے اندر مصروف ہوں، جو کام مجھے کرنا ہے میں وہ کر نماز پڑھنے جاؤں گا، یہ بھی نماز کے اندر سستی ہے۔ آج ہمارے اندر منافقین کی اگر علامت آ رہی ہے، ان کی نشانیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ یہ نفاق کس قدر گمبھیر عمل ہے اور کس قدر خطرناک ہے، جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور ایک علامت یہ بھی کہ یہ لوگ دکھلاوا بڑا کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو دکھلاوے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ اور نماز کے اندر سستی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، فرمایا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اب اس آیت پر ذرا غور کیجئے گا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت، ایک تو وہ اپنا کام چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی مصروفیات چھوڑ کر نماز کے لیے نکلے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن وہ نمازی کون سے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے لیکن ہم غافل رہتے ہیں، ہم اپنے کاموں کے اندر، اپنی خوشگپیوں کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ کیا یہ نماز سے غفلت نہیں ہے؟ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد ہمارا نماز کے لیے نہ نکلنا، کیا یہ نماز سے غفلت نہیں ہے؟ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور پھر یہ دکھلاوے کی نماز پڑھے گا نا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ایسا کام کرے گا، فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ایک اور اس کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے کہ جب دیکھتا ہے نا کہ سورج چڑھ رہا ہے تو اس وقت اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے اور 2 ٹھونگے مارتا ہے، جس طرح کوے نہیں ٹھونگے مارتے، اس طرح 2 ٹھونگے مارتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے۔ ولا یذکر اللہ فیہ الا قلیلا، اس نماز کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا۔ نماز مسجد کے اندر پڑھ رہا ہے لیکن دھیان کسی اور طرف ہے، ذہن اس کا کاروبار میں گھوما ہوا ہے، ذہن اس کا دوسری مصروفیات کے اندر ہے، تو یہ اپنی نماز سے غفلت برت رہا ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں کو سست کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری نمازیں کس طرف جا رہی ہیں۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ ظہر کی نماز میں 2 صفیں ہوتی ہیں، عصر کی نماز میں 2 ہوتی ہیں، مغرب میں 3 ہوتی ہیں، لیکن فجر کے اندر ہمیں 1 صف بھی مکمل نہیں ملتی؟ یہ آخر کیا وجہ ہے؟ ہماری نمازیں، ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ تو فرمایا یہی نمازیں منافقوں پر باری ہیں کہ فجر اور عشاء وہ اچھے طریقے سے پڑھ نہیں سکتے، فجر کے وقت اٹھے گا نہیں،
اور عشاء کے وقت سارے دن کا تھکا ہوا ہوگا، اس بات کو لے کر وہ عشاء کی نماز چھوڑ دے گا، یہ منافق کی علامت ہے۔ ان اثقل صلاۃ علی المنافقین، سب سے باری نمازیں منافقوں پر صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، جو منافقین ہیں اور جو منافقات ہیں یہ ایک دوسرے سے ہی ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے؟ ینہون عن المعروف، یہ نیکی کے کاموں سے روکتے ہیں، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، نیکی کے کاموں سے روکیں گے اور برائی کا حکم دیں گے۔ ساتھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو روک لیں گے، کہیں گے تھوڑی دیر بیٹھ جائے یار، ابھی چل جائیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، میں نے وہ کام جانا ہے فلاں جگہ، وہ کام کر رہیں گے، اس کے بعد آ کے نماز پڑھ لیں گے۔ لوگوں کو نیکی سے روکنا، مال خرچ کرنا ہے اللہ رب العزت کے راستے میں، او آج رہنے دے یار، بعد میں کر لینا، کل تجھے تنخواہ مل جانی کل دے دینا، آج رہنے دے، اگرچہ مولوی صاحب مانگنے رہنے دے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنا ہے، لیکن ایک دوسرے کو روک رہے ہیں۔ تو فرمایا یہ منافق کی علامت ہے کہ نیکی کرنے سے دوسرے کو روکتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ آج وہ جوا کھیلنے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ آ جاؤ، آج ہم نے فلاں کام کرنے جانا ہے، فلاں کسی کی محفل اٹینڈ کرنی ہے، تم بھی ساتھ آ جاؤ، یہ منافق کی علامت ہے۔ ینہون عن المعروف ویامرون بالمنکر، کہ نیکی کے کاموں سے روکے گا اور برائی کے کاموں کا حکم دے گا، اور اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا، لیکن بعد میں اس سے منہ پھیر لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم کے اندر جمع کرے گا۔ آگے فرمایا الذین یتربصون بکم، یہ جو منافق ہے نا یہ تمہارا انتظار کرتے ہیں، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اگر دیکھتے ہیں نا ابھی جنگ کے اندر جا رہے ہیں مسلمان، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو فتح مل جانی ہے، ان کے پاس مال بہت زیادہ آئے گا، مال غنیمت آئے گا، یہ تعداد میں زیادہ ہیں، تمہاری فتح کو دیکھیں گے نا تو تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، تمہارے ساتھ ہی تو ایمان لے کر آئے ہیں۔ قالوا الم نکن معکم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر جنگ کا پانسہ پلٹتا ہوا دیکھیں گے کہ کفار اوپر جا رہے ہیں تو ان کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ حقیقت میں تو یہ مسلمانوں کو مانتے نہیں، دل سے تو اسلام لے کر نہیں آئے، تو اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا انجام ذکر فرمایا، کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اسم تفضیل کا صیغہ فی الدرک الاسفل اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ یہ جو تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اسم تفضیل کا صیغہ اس کے اندر بہت زیادہ مبالغہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی کوئی کام کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ آدمی ماہر ہے، لیکن جب کہتے ہیں یہ آدمی بہت ہی زیادہ ماہر ہے تو اس کام کے اندر مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ منافق آگ کے نچلے گڑھے میں نہیں، منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور ایک مشہور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جہاں دیگر نشانیاں ہیں وہاں یہ بھی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ کسی نے پوچھ لیا بھئی ہاں تو نماز پڑھ کر آیا، کہا ہاں میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، لیکن حقیقت کے اندر نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ پوچھا جائے گا بھئی فلاں کام کیا ہے، کہے گا ہاں میں نے کیا ہے، جبکہ حقیقت کے اندر کیا نہیں ہوگا، جھوٹ بولے گا، بات بات پر جھوٹ بولے گا۔ فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ کسی سے وعدہ کر لیا ہاں بھئی میں فلاں وقت فلاں مقام پر تجھ سے ملنے آؤں گا، میں تیری بات مانوں گا، وعدہ کر لیا، بعد میں وعدے کی خلاف ورزی کر دی، اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ فرمایا یہ منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب اس کو امانت دی جاتی ہے، جب امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے تو وہ اس امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اس امانت کو واپس نہیں لوٹاتا۔ کسی آدمی نے پیسے دیے
میرے سے کچھ یہ رقم ہے، یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ میرے سے لے لو، جب فلاں وقت آئے گا میں تم سے یہ رقم واپس لے لوں گا۔ اب اس کی رقم امانت کے طور پر اس کے پاس ہے، لیکن یہ اس کو ہڑپ کر جاتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، بعد میں کہتا ہے ابھی میرے پاس یہ رقم نہیں ہے۔ تو فرمایا بھائی اذا اؤتمن خان، جب امانت دی جائے اور اس امانت کے اندر خیانت کرے تو یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اس سے زیادہ الفاظ نہیں ہے، فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ بہت زیادہ ہمارے اندر عادت پائی جاتی ہے۔ جب کہیں لڑائی جھگڑا ہو جائے نا، تھوڑی بہت رنجش ہو جائے، وہ کسی معاملے کے اندر لڑ بھی جائیں آپس میں، تو فرمایا فجرا، پھر گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتا ہے، بات بات پر گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑنا، اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم لڑ نہ بھی رہے ہوں، ہم پھر بھی ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں۔ لڑائی کے وقت جب آدمی غصے کے اندر ہوتا ہے، حواس باختہ ہوتا ہے، اپنے اعضاء پر قابو نہیں پا رہا ہوتا، تب گالی دی تو تب بھی گناہ ہے، تب بھی منافقین والا عمل شمار ہوگا، لیکن ہم اس کے علاوہ گالیاں نکال رہے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ رب العزت نے معاف نہیں کیا، کہا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، لڑائی کے دوران بھی گالی نکالے گا تو یہ منافقین کا عمل ہے۔ اور آپ نے سن لیا کہ منافقین کے ساتھ کیسا رویہ اللہ رب العزت نے اختیار کیا اور ان کو کس درجے کے اندر رکھا۔ اللہ رب العزت سے عہد کریں کہ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن یا اللہ معاف کر دے، آئندہ سے ہم لڑائی کے وقت گالیاں نہیں نکالیں گے۔ ہم نے اگر لڑائی کرنی ہے یا نہیں کرنی، کسی کو پیار سے بھی بلانا ہو نا تو ساتھ گالی دے دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ ہمارا المیہ ہے، حقیقی بات ہے۔ الحق مر، حق تھوڑا سا کڑوا لگتا ہے لیکن یہ حقیقی بات ہے۔ اپنے آپ کو اس حالت سے بچائیں، آج گالیاں دے رہے ہیں، کل زبان گندی کر کے مزید غلط کاموں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بیان کیا مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ سب کو ان برے کاموں سے محفوظ رکھے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔